نبی پاک علیہ السلام کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام معجزات لے کر آتے تھے، کیوں؟ سوال ہوتا تھا خدا ایک ہے یہ تمہارا دعویٰ ہے اے نبی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی معجزہ کر کے دکھاتا تھا۔ نبی کہتے، دعویٰ کرتے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لوگ کہتے کچھ کر کے دکھاؤ، تو وہ اللہ کا نبی معجزہ کر کے دکھاتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھے اللہ کی توحید، اللہ کے ہونے، اللہ کی وحدانیت پر دلیل جو انبیاء علیہ السلام کی معجزات بنتے تھے۔ لیکن جب میرے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 معجزات عطا فرمائے ہیں، 7 معجزات عطا فرمائے ہیں، موسیٰ کی طرح 9 آیا 9 معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ہم نے اپنے حبیب مکرم کو 80 یا 60 معجزات عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا نہ بلکہ جو بھی آج کے بعد سوال کرے اللہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اسے کہو جاؤ میرا حبیب محمد مکے میں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ طیبہ کا دیدار کرو، تمہیں تصور آ جائے گا، تمہیں مکمل یقین آ جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک علیہ السلام انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ، آپ بچے تھے تو میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے گاؤں گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا 14ویں رات کا چاند تھا، آپ کو میں نے دیکھا جدھر کو آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند ادھر ہی کو بھاگتا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی انگلی کا اشارہ اس طرف کرتے ہیں چاند اس طرف آ جاتا ہے، اگر اس طرف ہلاتے ہیں چاند اسی طرح بھاگ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے سر تپا معجزہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہی، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اللہ اللہ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ جنہوں نیند آئی ہے نا جی بڑی مہربانی، جنہوں نیند آئی ہے نا وہ باہر جا کے سو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ محفل سے بیٹھے۔ اس واسطے کہ ساڈے استاد گرامی امیر المجاہدین آپ اٹھ کے چلے جاندے سن، اگر کوئی بندہ ستا نظر آتا سی نا سامنے تو آپ اٹھ کے کہندے ٹھیک ہے بھی تسی سو میں جا رہا، مہربانی فرماؤ خطیب دے اتنے بہت بھاری ہے گزردا ہے کہ تہاڈے وچوں کوئی سو رہا ہوئے سامعین وچوں تو پھر وہ ستے پیانوں تقریر سنا رہے ہیں، نہیں، مہربانی فرماؤ تھوڑی دیر تک آپ جاگتے رہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ جاگتے رہے۔ اب دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پورا بدن رسول اللہ کا پھول تھا۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ لب سب کو پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، سارا بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میری گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، نہ پھر چاہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے۔ حضور اسی لیے فرماتے ہیں لست کہیئتکم، خبردار میں تمہاری طرح نہیں بنایا گیا۔ بخاری بھی ہے مسلم بھی ہے، لست کہیئتکم، خبردار میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ اگر صحابہ حضور کی طرح کے نہیں ہیں تو ہم کون ہیں جو دعویٰ کریں نعوذ باللہ کہ ہم حضور جیسے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ بخاری میں بھی ہے حضور علیہ السلام کا ہاتھ، میں کہتا ہوں کہ باقی کاموں کو چھوڑو، صرف ایک انگلی کا اشارہ حضور کا، اس کا مقابلہ کر کے دیکھو ساری کائنات اکٹھی ہو جائے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور جیسے ہیں، ہم حضور جیسے ہیں، میں کہتا ہوں سب اکٹھے ہو جاؤ،
صرف حضور کی ایک انگلی کا اشارہ، اس کا مقابلہ کر دو۔ علامہ اقبال سے پوچھو رسالت کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام معجزہ ہیں، اللہ کا سب سے بڑا معجزہ۔ جو چھوٹا معجزہ ہے وہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا، تو تیری عقل میں اللہ کے رسول کا وجود کیسے آئے؟ جو اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا معجزہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اقبال کہتے ہیں پنجائے او پنجائے حق میں شود، شک یہ انگشت او۔ حضور علیہ السلام آپ کا پنجہ اللہ کا پنجہ ہے۔ محض انگشت او شک میں شود۔ اقبال کہتے سارے پنجے دی گل تے میں نہیں کردا، ایک انگلی دا اشارہ اٹھے نا تے ہواواں دا رخ بدل جاندا ہے۔ انگلی کا اشارہ ہو جائے تو آسمان پر کوئی بادل نہیں ہے تو حکم ہوتا ہے بادلوں کو اکٹھے ہو جاؤ اور برسنا شروع ہو جاؤ۔ جب تک میرے حبیب نہ رکیں نہ روکیں تمہیں رکنے کا حکم نہ دیں، بارش برساتے جاؤ چاہے 8 دن ندیاں بہنا شروع ہو جائیں۔ انگلی کا اشارہ ہو جاتا ہے موسم بدل جاتے ہیں۔ انگلی کا اشارہ ہوتا ہے ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر لوٹ کر آ جاتا ہے۔ یہ تو صرف نبی پاک علیہ السلام کی انگلی کا مقام ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے پنجے کی طاقت کیا ہوگی؟ سرکار کے پنجے کی طاقت کیا ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک جہاں بھی نگاہ پڑے یوں لگتا ہے کہ یہ پھول ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ، یار وجد میں آ کر بات کرو سنو، یوں لگتا ہے کہ یہ پھول ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں اور نہ ہم رسول اللہ جیسے ہیں۔ آپ ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو گرمی محسوس ہوتی ہے دوسرے کے جسم کی، ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو نا۔ تو حضور کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضور کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب حضور سے کوئی مصافحہ کرتا ہے، توجہ، یہ نہیں حدیث میں آیا کہ حضور برف جیسے ہیں، نہیں، فرمایا ابرد من الثلج، حضور کا جسم اطہر برف سے بڑھ کر ٹھنڈا ہے، ابرد من الثلج۔ اور خوشبو کی کیفیت کیا ہے؟ اطیب من المسک، سب سے عمدہ سب سے اچھی خوشبو مسک ہے۔ لیکن جب حضور کے جسم مبارک کو آپ کے مسام پاک کو ٹچ کر کے نا، چھو کے ہوا نکلتی ہے تو وہ مسک سے بڑھ کر خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اطیب من الثلج، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسے میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ کوئی مقابلہ کرنے والا رسول اللہ سے؟ صحابی رسول حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدارج النبوت میں شیخ محقق نقل کرتے ہیں خصائص کبریٰ میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، پت نکلی ہوئی تھی یہاں پر، پت دانے، وہ نکلتے پانی خارج ہوتا اور خارش ہوتی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ تکلیف ہے۔ آپ نے لاب دہن مبارک لگا دیا۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور بڑی خوبصورت تھیں، اور عرب کی عورتوں کا رواج تھا کہ اچھی سے اچھی خوشبو لگانا، شوہر سے بھی اچھی خوشبو لگانا، تاکہ شوہر کی توجہ جو ہے اس کو حاصل کر سکے۔ تھک ہار گئیں، دور دور سے خوشبوئیں منگائیں۔ ایک دن عرض کرنے لگی ہمارے آقا عتبہ، آپ صرف ہمیں یہ بتائیں وہ کون سا بازار ہے جہاں سے آپ خوشبو خرید کر لاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یوں یوں ہوا تھا،
رسول اللہ نے لاب دہن لگایا تھا، اس کے بعد مجھے حاجت ہی نہ رہی کہ میں خوشبو لگاؤں، کہ میں خوشبو لگاؤں۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک میری کنڈ پر پھر گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو پسینہ بہت کثرت سے آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کأن عرقہ اللؤلؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک یوں لگتا جیسے سچے موتیوں کی ڈوری کسی نے یہاں پر باندھی ہے۔ کأن عرقہ اللؤلؤ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ فداہ امی و ابی، میں نے حضور جیسا نہ حضور سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ حضور جیسا حضور کے بعد کسی کو دیکھا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ جب کہا کس چیز سے رسول اللہ کی ذات کو تشبیہ دوں، کائنات میں کوئی چیز بھی نظر نہ آئی تو پکار اٹھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ اللہ ہرے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے جہاں کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ صحابہ نماز میں بھی رسول اللہ کا دیدار کرتے تھے، پتہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سعد بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو لوگوں نے تصفیق کی ایسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جائیں، میں ساری حدیث نہیں بیان کروں گا، صرف خلاصہ، اور اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے اور دیگر محدثین کرام نے بھی۔ صفیں ٹوٹ گئیں، نبی پاک علیہ السلام آگے تشریف لاتے رہے یہاں تک کہ بلند آواز سے تالیاں بجائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ انہیں ماں کو استغراق میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بڑی مشکل کے بعد ابو بکر کو سنایا گیا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کوئی معاملہ ہے، ضرور اللہ کے رسول آئے ہیں۔ آپ نے جب مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبت مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے ابو بکر کا کہ حضور فرمائیں اسبت مکانک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ابو بکر صدیق نے سنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی۔ یہ نماز ہو رہی ہے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اقبال کہتے ہیں بلال حبشی کو، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری۔ اللہ اکبر کر لیا تو آگے بڑھ کر چہرہ مصطفیٰ کا نماز میں بھی دیدار کرتا رہتا تھا۔ اور بلال کا عشق یہ تھا کہ وہ جتنا دیدار کرتا عشق اس سے کہیں بڑھ جاتا۔ حضور کو تکتے رہتے، حضور کا دیدار کرتے رہتے، حضور کو دیکھتے رہتے، ارے جتنا تکتے جتنا دیکھتے دیدار کا شوق اور ذوق وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری۔ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی۔ کیوں؟ اے اللہ تیرا فضل ہے
کہ ابو بکر کو تیرے حبیب نے اس قابل سمجھا کہ حضور کے ہوتے ہوئے بھی میں جائے نماز پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرواتا رہوں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آ گئے. کئی مرتبہ ایسا ہوا. ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں, سنیں گے نا؟ یہ بھی بخاری میں ہے, یہ بھی بخاری شریف میں ہے حدیث مبارکہ, توجہ سے سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, علی لبیک یا رسول اللہ, فرمایا مرو ابا بکر لیصلی بالناس. یہ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. کیوں؟ یہ سوال بھی سن لو. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ مصلی امامت پر آ جاتا. کیوں؟ فرمایا میں قریب تھا اہل بیت میں سے, اور رسول اللہ نے حکم مجھے دیا ہے, کسی اور صحابی کو بھی دے سکتے تھے, مجھے حکم دیا علی تم جاؤ اور ابو بکر سے جا کر کہو اللہ کے رسول تجھے فرما رہے ہیں میرے جائے نماز پر آؤ اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ. سرکار کی طبیعت مبارکہ ناسازگار تھی. وہ مرض مبارک جس میں حضور علیہ السلام نے رحلت فرمائی, توجہ ہو رہی ہے نا؟ ایک دن ابو داؤد کی حدیث میں ہے, سنو, ایک دن ابو بکر موجود نہیں تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ عمر ہیں, انہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھا دو. دو حدیثیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں, توجہ. ایک حدیث میں ہے کہ آپ نماز پڑھا چکے تھے, ایک میں ہے ابھی صفیں سیدھی ہو رہی تھی, عمر کی آواز کو رسول اللہ نے سنا, کھڑکی مبارک میں سے سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, جاؤ ابو بکر کو تلاش کرو تاکہ وہ تمہیں نماز پڑھائیں. اگر پڑھ چکے ہو تو تمہاری نماز نہیں, اگر نہیں پڑھی ہے تو پھر ہو نہیں سکتی. جب تک کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر نہیں آتا ہے کوئی جائے نماز پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اگر نماز پڑھائی ہے تو دوبارہ پھر لوٹاؤ. یہ سیاستہ میں موجود ہے جی, سیاستہ میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ. اب توجہ فرمائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن ارشاد فرمایا. فیصلہ کن ارشاد فرمایا. سن رہے ہیں آپ بھی؟ جو لائٹ کے پیچھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. فیصلہ کن ارشاد رسول اللہ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. جس جماعت میں ابو بکر موجود ہے یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی ابو بکر کو چھوڑ کر کسی اور کو جائے نماز پر کھڑا کر دے. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دیگر ہمارے اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ سلطان الاولیاء, تمام ولیوں کے امام اول, اسی پر مہر ثبت ہے امام حسن مجتبی کی, حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ امام اول, امام برحق, شیخ الاسلام, امام عادل وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشادات ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں, کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں. اب میرے عزیز دوستو سنو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ اکرام کتنے دن گزر گئے رسول اللہ کے رخ طابہ کو نہیں دیکھا ہے, رخ طابہ کو نہیں دیکھا ہے. ہوا اس طرح کہ حضور بالکل قریب قریب ہی اپنے رب کے پاس جانے والے تھے, تو آپ نے اپنے حجرہ مبارکہ کی کھڑکی کو کھولا, ذرا میں دیکھوں کہ میرے صحابہ نماز کیسے ادا کر رہے ہیں ابو بکر کی اقتداء میں, ابو بکر کی اقتداء میں. تو جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. لیکن سنیں
جب کھڑکی کھلی، کھڑکی کھلی، چہرہ قبلہ رخ تھا، کھڑکی کھلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آئی، حضور کا رخ تاباں کھلا، اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسے چمک مارتی تھیں جس طرح کہ آسمان کی بجلی چمک مارتی ہے۔ روئے یا کنور یخرج من بین ثنایاہ، نبی پاک علیہ السلام کے یہ ثنایا، دو جو سامنے والے دانت ہیں، اندھیروں میں اجالا ہو جایا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کا حال کیا ہوا ہوگا۔ قبلہ رخ سے اپنے رخوں کو پلٹ لیا اور چہرہ مصطفیٰ پر نگاہیں جم گئیں، چہرہ مصطفیٰ پر نگاہیں جم گئیں۔ صحابہ سے فرمایا بولو تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ کان ینظر الینا، ہم مصطفیٰ کو تک رہے تھے، مصطفیٰ ہمیں تک رہے تھے۔ یہ نماز ادا ہو رہی ہے جی عاشقوں کی، یہ عاشقوں کی۔ ایک 14ویں صدی کے ملا بھی ہیں جو کہتے ہیں نماز میں رسول اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے، وہ کتابوں میں لکھا ہے، اب چھپاتے نہیں چھاپتے ہیں، چھپاتے نہیں، یہ کوئی لکی چھپی باتیں نہیں ہے، چھاپ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں خیال، نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا وہ نماز ہی کیسی ہے جس میں رسول اللہ کا خیال نہ آئے؟ جب اللہ اکبر کہنا ہے تو خیال آئے گا، یہ کس کی سنت ہے؟ جب ہاتھ باندھنے ہوں گے تو خیال آئے گا، حضور کی سنت کہاں ہاتھ باندھنے ہیں؟ رکوع جائے گا تو حضور کیا کتنی مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سمع اللہ لمن حمدہ رسول اللہ نے کیسے کہا ہے؟ کیا رسول اللہ رک جایا کرتے تھے کہ یہ سجدے میں جایا کرتے تھے؟ جب آئے گا السلام علیکہ ایھا النبی، تو حضور کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جب کہا جائے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ پاک محمد پر اور محمد مصطفیٰ کی پاک آل پر، آپ کی اولاد پر درود بھیج، تو رسول اللہ کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولو جی، یہ کیسی ڈھیٹ اور نکمی قوم ہے اور عقل سے گزری ہوئی قوم ہے۔ میرے دوستو توجہ فرمائیں، وہ صحابہ ہیں، صحابی ہے، وہابی کی بات نہیں کر رہا، کون ہے؟ صحابی ہے، کون ہے؟ صحابی ہے۔ اب دیکھیں انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول راوی ہے، آپ فرماتے ہیں میں روایت کرنے والا ہوں، میں نے بھی دیکھا، وہ صحابہ کو دیکھیں، صحابی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عاشقوں کی نماز ہو رہی ہے، عاشقوں کی نماز ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے، دیگر محدثین کرام نے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ رہے تھے، وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا، حضور ہم کو دیکھ رہے تھے، ہم مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ توجہ فرمائیں، یا رسول اللہ، اے نبی کے صحابہ، رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا ہم نے دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ، اللہ کے رسول کھڑے تھے، اللہ کے رسول کھڑے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے غور سے دیکھ رہے تھے۔ یار اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو میں یہیں پر ہی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کو غور سے دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول کو غور سے دیکھ رہے تھے نماز کی حالت میں۔ اے صحابہ، اتنے دنوں کے بعد مصطفیٰ کا تم کو دیدار ہوا، اے شمع رسالت کے پروانوں، تم کس طرح چاہتے تھے ذات مصطفیٰ پر قربان ہو جائیں؟ اچھا یہ تو بتاؤ مصطفیٰ کا چہرہ تمہیں کیسا لگا؟ مصطفیٰ کا چہرہ تمہیں کیسا لگا؟ بولو، مصطفیٰ کا چہرہ
تمہیں کیسا لگا؟ تمہیں کیسا لگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ؟ میں نہیں کہہ رہا، نبی کے صحابہ کہہ رہے ہیں۔ ترجمانی جناب انس خادم رسول فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، فرمایا کان وجہہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں ایسے لگا حضور کا چہرہ تکا، ہمیں ایسا لگا جیسے اللہ کا قرآن کھل گیا ہے، جیسے اللہ کا قرآن کھل گیا ہے، جیسے اللہ کا قرآن کھل گیا ہے۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں ایسا لگا جیسے اللہ کا قرآن کھل گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں قریب تھا ہم جوش میں آ کر ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی، ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے۔ ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لانے والے ہیں۔ سب صحابہ مصطفیٰ کو تک رہے ہیں اور مصطفیٰ اپنے صحابہ کو تک رہے۔ نماز ٹوٹی نہیں، نماز ٹوٹی نہیں۔ میں سارا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ صحابہ نے کیسا پایا ہے۔ فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا امتحان مقصود تھا، وہ ہو گیا، اور فرمایا امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، پھر رسول اللہ نے فرمایا ہن جڑی نماز رہ گئی ہے نا، اے اپنی نماز مکمل کر لو، اپنی نماز مکمل کر لو۔ حضرت عبد قیس کا وفد صحابہ، حضرات صحابہ، پہلے تھوڑے صحابی گئے مسلمان ہو کر آئے، پھر دوسرے صحابہ کو بھی ساتھ لے آئے۔ اچھا جو نئے تھے نا ان کو پتہ نہیں تھا، بس دوڑ لگی، یہ حسینوں کا سردار یہاں رہتا ہے، حسن کا بادشاہ یہاں رہتا ہے، جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے اس کے دم میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ خود کہتا ہے جنت بھی لینے آئے، گر کہیں نہ چھوڑیں گے یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ پھیر۔ یہ ایسا محبوب آیا ہے، ہم بھی اس کی تجلی ریز جسم مبارک کی تابشوں کو دیکھیں، جلوہ رانائیوں کو دیکھیں، حسن مصطفیٰ کا جلوہ کریں۔ یہ صحابہ آئے، ابھی صرف مسلمان ہوئے تھے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتے تھے، پہلی ملاقات تھی، انہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا یوں کر کے شہر آئے گا، یہاں پر ایک مسجد ہوگی، مسجد کے اندر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوں گے۔ اچھا اب دیکھیں جب وہ آ رہے تھے نا، عاشق زار ابھی بادشاہ حسن کو نہیں دیکھا ہے، صحابی سے پوچھا مصطفیٰ ادھر ہی رہتے ہیں علیہ تحیۃ والسلام، کوئی نشان نہیں؟ نے کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یار، ابید الناس، سب سے زیادہ سفید رنگت والے آپ خود ہی پہچان جائیں گے۔ تو باتیں صحابہ اکرام، چند صحابہ تھے ان میں رسول اللہ تھے، جب ہماری نگاہ پڑی، سنو سنو سنو، اونٹوں پر تھے اور گھوڑوں پر تھے، قربان ہو جو اس گل سن گئے، جب ادب گاہ آئے تو گھوڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں یا نہیں؟ گھوڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں، اترتے ہیں یا نہیں؟ عشق زور پر تھا لیکن ادب اس سے بھی اوپر تھا۔ اب توجہ سنیں، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو جان لیا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمت نہ ہوئی کہ ہم گھوڑوں سے نیچے اتریں، کہا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، سرکار نیچے ہم اوپر، اترتے ہوئے بے ادبی نہ ہو جائے، تو تم نے کیا کیا؟ وہ بتاتے ہیں پہلی ملاقات، کہتے ہیں ہم نے گھوڑوں کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا دیا،